یہ گھومنے پھرنے اور دنیا میں مگن رہنے والا انسان جب مرتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ اصل میں انسان زمین پہ پیدا نہیں ہوا بلکہ زمین پہ آیا ہے۔ پیدا وہ آدم علیہ السلام کے خلقت سے ہزاروں سال پہلے عالم ارواح میں ہو چکا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، انسان کے 3 قسم ہوتے ہیں، ایک وہ جو فرشتوں سے افضل ہو، دوسرے وہ جو کبھی گناہ کرتے ہیں اور کبھی معافی مانگتے ہیں، اور تیسرے وہ جو گناہ کر کے خوف خدا سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ ان کی شکل عارف لوگوں کے سامنے جانوروں جیسی ہو جاتی ہے۔ جب اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگوں کی روح اس طرح لیتے ہیں جیسے کوئی کسی کو پھول محسوس کروائے، تو کچھ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی انسان ریشمی کپڑے کا کانٹوں پر رکھے اور کھینچ کر نکالے۔ بس اس مٹی کے جسم الگ ہونے کے بعد انسان بار بار کہتا ہے کہ مجھے پھر سے موقع دیا جائے تاکہ میں نے جو عالم ارواح میں اپنے اللہ سے وعدے کیے تھے وہ پورے کر سکوں، لیکن افسوس موقع نہیں ملتا، کیونکہ اللہ کے دربار میں جو وقت اس کا لکھا ہوتا ہے اس نے پورا کر دیا ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے پاس جو لوح محفوظ میں انسان کا وقت لکھا ہے وہ دنوں، سالوں اور مہینوں میں نہیں بلکہ سانسوں پر مبنی ہے کہ یہ انسان اتنی مرتبہ سانس لے گا اور اتنی مرتبہ سانس چھوڑے گا۔ بس انسان کے جسم کو جب تدفین کیا جاتا ہے تو انسان کا برزخ کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور منکر نکیر آتے ہیں اور کہتے ہیں، بتا تمہارا رب کون ہے، تمہارا رسول اور امام کون ہے، تم کس دین پر زندگی بسر کرتے رہے، کس طرح سے انسانوں کے ساتھ چلتے رہے، اور جو فرشتے انسان کے کندھوں پر مسلسل نیکیاں اور گناہ لکھتے رہے، ان کی تمام چیزوں کو پڑھ کے سناتے ہیں، یہ تمہارے اعمال اور وعدوں اور اپنے امتحان کو اس طرح سے کھیلا ہے۔ یہ جو جسم ہم اپنے ساتھ لے کر گھومتے پھرتے ہیں اصل میں ہی ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ انسان رونے لگتا ہے، اپنے اعمال کو یاد کر کے تڑپنے لگتا ہے اور بار بار فریاد کرتا ہے کہ کاش مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے، میں اپنے اعمال بہتر کر سکوں، جس انسان کو مجھ سے تکلیف ملی اسے معافی مانگ سکوں، لیکن افسوس اسے وقت نہیں ملتا، کیونکہ جتنا وقت اسے ملنا تھا وہ زمین پہ مل چکا تھا۔ اچھے اعمال والوں کے لیے فرشتے جنت کی خوشخبریاں سناتے ہیں اور خراب اعمال والوں کے لیے دوزخ کی خبر سناتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اب یہی اعمال تمہارے خالق کے سامنے پیش کیے جائیں گے جس کا وعدہ کیا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی انسان مر جائے تو ان کے وارث جتنے زمین پر موجود ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے لیے اچھے اعمال کرتے رہیں تاکہ قیامت تک ان کے گناہوں کا ترازو کم اور نیکیوں کا ترازو کا وزن زیادہ ہو جائے۔ تو پیارے دوستو، ہمیں بھی اس دنیا میں اچھے اعمال کرنے چاہیے، لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے تاکہ کل کو ہماری قبر کی پہلی رات ہمارے لیے آرام دہ ہو۔ اللہ ہمیں نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔